ناظرین، رمضان المبارک کی حقیقت کیا ہے؟ رمضان المبارک میں رزق کو کیوں بڑھا دیا جاتا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کو کیوں قید کر دیا جاتا ہے؟ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر نازل ہوتی ہیں، اور اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے؟ رمضان المبارک کی ہر مقدس رات میں کتنے لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، اور کتنے ہزار لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرمائی جاتی ہے، اور وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں جن کی اس مقدس مہینے کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور رمضان المبارک میں گناہ کرنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سے دردناک عذابات بیان فرمائے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس مہینے میں کون سے 5 خاص کرم فرماتا ہے جو اس سے پہلے کسی امت پہ نہ کیے گئے ہوں؟ ان تمام سوالات کے جواب ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو کے اندر دینے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر آخری رات تک وہ دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کے اندر کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا محل بنا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور رات اور دن جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے جو اتنا زیادہ بڑا ہے کہ ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں 500 سال تک گھوڑا چلا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت ہو جائے اس پر اللہ کا عذاب کبھی نہیں آئے گا۔ نمبر 2، جب شام کے وقت ایک روزہ دار کے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 3، ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو فرشتے دن رات روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، وہ ان قریب دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور رحمت میں آ کر راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازوں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی ہر شب آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، ارادہ پختہ کرو اور خوش ہو جاؤ، اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جاؤ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا کو قبول کیا جائے، ہے کوئی سائل اس کا سوال پورا کیا جائے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں
افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے ہر دن میں اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہو، اور جمعے کے دن اور رات کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب الہی کے حقدار بن چکے ہوں۔ ناظرین، جب رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا۔ آپ نمازوں میں کثرت کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے، کیونکہ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے، میری رضا حاصل کرے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندوں کی راہ میں نہ آئے، اور میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور زیادہ سے زیادہ میرا قرب حاصل کرے۔ لیکن بد نصیب ہے وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں، اور اس ماہ مقدس کو بھی گناہوں کے اندر گزارتے ہیں۔ سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، رمضان کے حق کو ضائع کرنا اور امت کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں حرام کاموں کو کرنا، اور پھر فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں زنا کیا، شراب پی، اور اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ پاک خود اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان سے پہلے مر گیا اور اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے، بس ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ جس طرح ماہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی ہے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اور روزہ کس پر فرض ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ماہ رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چونکہ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورت بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ اگلے بندوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ گنتی کے دن ہے جو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، وہ اتنے روزے اور اتنے دنوں میں جنہیں اس کی طاقت نہ ہو، اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور پھر جو اپنی طرف سے نیکیاں زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، اس آیت کریمہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں، اور جو شرعی سفر پر ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جو اتنا بیمار ہو کہ روزہ نہ رکھ سکے
اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اس رمضان المبارک میں ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔